بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ آج میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سورہ کہف کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور الرقیم کے الفاظ استعمال فرمائے، چنانچہ انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں۔ جس شہر میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، عام مفسرین نے اس شہر کا نام افسوس یا افیسس قرار دیا ہے۔ یہ ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھی، جس کے کھنڈرات آج موجودہ ترکیہ کے شہر ازمیر سے 20 سے 25 میل دور جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ کے خوف سے اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی۔ اس کا زمانہ 250 عیسوی تھا۔ پھر لگ بھگ 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ اس طرح مجموعہ 550 عیسوی ہو گیا۔ یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا، جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو پس و پیش سے کام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ اس طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی۔ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بلاخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا، بھائیو، میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل اور کفر ہے۔ یہ بے جان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ اس نوجوان کے الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند منٹوں میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بہ سینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کر لیا۔ یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ڈر و خوف ختم کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے بلا خوف و خطر نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی پر اور دلیری پر حیران تھے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی صفاقی مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روزہ مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روح پوش ہو گئے۔ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے
رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے اندر ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی اور وہ نو اوپر 300 سالوں تک سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہ تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر آتی تھی، براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ اس کے دہانے پر ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا، ایسا خوفناک اور بھیانک منظر تھا کہ جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ سورہ کہف آیت 19 میں اصحاب کہف کے دوبارہ بیدار ہونے اور اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے شہر جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اسی حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح سالم تھے جس طرح 309 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اس لیے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تو صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں خوراک کا بندوبست کرنے کی فکر ہوئی، چنانچہ پاکیزہ کھانے کی جستجو اور احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر کی جانب گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ اس نے وہ سکہ ایک دکاندار کو دیا تو کئی 100 سال پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار سخت حیران ہوا، اتنا حیران ہوا کہ اس نے دوسری دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا۔ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اصحاب کہف کا ساتھی یہی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات کا یقین کر لیتے؟ لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اصحاب کہف کے غار میں جانے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا اسے مرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھی اور اس وقت اس مملکت پر توحید پر یقین رکھنے والے ایک نیک اور صالح بادشاہ کی حکومت تھی۔ تفسیر مظہری میں اس بادشاہ کا نام بیدوسس لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے پر کچھ اختلافات عوام میں پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا، جسم کے گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ بیدوسس بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی بھی تدبیر نہ بن پڑی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راہ کے ڈیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا اور الہا زاری شروع کر دی، یا اللہ تو ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس سے ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ ایک طرف تو یہ نیک بادشاہ گریہ زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان پیدا کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہو گئے اور انہوں نے تملیخہ نامی اپنے ایک آدمی کو ان کے بازار میں بیچ دیا۔ وہ کھانا خریدنے کے لیے ایک دکان پر پہنچا اور 300 برس پرانا سکہ جو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اشیاء خورد و نوش کے حصول کے لیے قیمتاً پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے بازار کے دوسرے دکاندار کو دکھایا، سب نے یہ کہا کہ کہیں سے پرانا خزانہ اس شخص کے ہاتھ آ گیا ہے اور یہ سکہ اسی خزانے کا ہے۔ نتیجتاً اس کے لاکھ انکار کے باوجود اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا
بادشاہ نیک اور صالح تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور فرار ہو جانے کا واقعہ تحریر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کروا دیا تھا کہ یہ جب کبھی کہیں نظر آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ بادشاہ اصحاب کہف کے واقعے سے کسی حد تک واقف تھا اور اس وقت وہ اپنے رب کے حضور اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ بادشاہ نے تملیخہ سے بہت سے سوالات کیے جن کے جوابات سے اطمینان کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہے۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار کی جانب روانہ ہوا۔ جب غار کے قریب پہنچے تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دے دوں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ سب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کرنے آ گیا ہے۔ چنانچہ ان سب کو ذرا دور کھڑا کر کے تملیخہ غار کے اندر گیا اور اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھی یہ سن کر بڑے حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی۔ وہ باہر آئے، عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا اور پھر اپنے غار میں واپس لوٹ گئے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدیس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بنا دی جائے۔ شہر میں کچھ بت پرست بھی تھے، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ یہاں بطور یادگار رفاع عامہ کی کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت بادشاہ اور عوام کی اکثریت اہل کتاب میں سے تھی اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے حالات کے بارے میں اتنی خبر دی ہے جسے ہم سمجھیں اور تدبر کریں۔ اس کی خبر نہیں دی کہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین محترم، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، اجازت دیں، اللہ نگہبان۔